الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 سے لے کر 72 تک۔ لیول نمبر 2 الحمدللہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ پہلے لیول میں ہم نے 6 پاروں کو مکمل کیا، انشاءاللہ اس لیول میں ہم پارہ نمبر 7 سے لے کر 12 تک 6 پاروں کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح کورس کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے جو کہ پہلے سیشن کے اندر بھی ہم نے تفصیلاً کروایا۔ تو چلیے باقاعدہ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام ہے، اس کا صفحہ نمبر 132 ہے، 7واں پارہ ہے اور اس صفحے پر آیات 35 سے لے کر 42 تک ہماری یہ کل 8 آیات ہیں۔ ان کو کل 6 ٹاپکس کے اندر، 6 موضوعات کے اندر، 6 اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا جو کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ سورۃ الانعام چونکہ ایک مکی سورت ہے، آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ سے سورۃ المائدہ تک جتنی بھی صورتوں کو پڑھا وہ مدنی تھیں۔ مدنی صورتوں میں احکام و مسائل پر زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، مکی صورتوں کے اندر عقائد، فکر آخرت، ایمان لانا، ایمانیات، ان چیزوں پر زیادہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آج بھی آپ لوگوں نے اس چیز کو بڑا باغور دیکھنا ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے، قبل از ہجرہ کی ہے، تو مکی دور کے مطابق آپ نے اس کو سمجھنا ہے، مکی دور کے مطابق آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جی ٹاپکس آپ کے سامنے اور اشارات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا اشارہ ہے وہ ہے اعراض گراں ہو تو۔ موضوعات کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ہدایت کے حریص تھے، حرص رکھنے والے تھے، اور ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خاص کر آیت نمبر 36 سے کہ سننے والے زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اور کفار مردوں کی طرح ہیں۔ کفار کس کی طرح ہیں؟ مردوں کی مانند ہیں۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، کبرا بڑا، اگر بڑا ہے، کبیر سے کبرا، علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، اگر مشرکین مکہ کا اعراض کرنا آپ پر بہت بڑا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغی، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقاً کوئی سرنگ یا غار کو بھی کہتے ہیں، فی الارض زمین میں، او یا سلمن سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم بآیت، آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، تأتیہ کا مطلب لانا کیونکہ اس کے بعد با آ رہا ہے، بآیت، پاس آپ لائیں ہم ان کے پاس بآیت کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو جمع کرتا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ، پس آپ نہ ہو جائیں، مِنَ الْجَاهِلِينَ، لاعلموں میں سے، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، لاعلم لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، انما، بس، يَسْتَجِيبُ، قبول کرتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جو یسمعون، سنتے ہیں، والموتى، اور جو مردہ ہیں، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، یرجعون، ان کو لوٹایا جائے گا، پھر اسی اللہ کی طرف ان لوگوں کو لوٹایا جائے گا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی بالکل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو سلائڈز کچھ کلیئر ہو جائیں، انشاءاللہ آنے والے منٹس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے باقی ڈیوائسز سے نیٹ آف کر دیے۔ ان دونوں آیات کی تفسیر بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ہدایت کے بہت حریص تھے،
تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں تو آپ ایسا کام کیجئے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، مزید وضاحت آ رہی ہے اس ٹاپک کی۔ آیت نمبر 36 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انما یستجیبو، اس اللہ کے دین کو، قرآن مجید کے پیغام کو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یسمعون، جو سنتے ہیں۔ اچھا جو سنتے نہیں ہیں وہ کون ہے؟ والموتى، وہ تو مردے ہیں، میتون کی جمع موتى، وہ مردے ہیں۔ یبعثهم اللہ، جن کو اللہ اٹھائے گا، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی اللہ کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ تو دیکھیں فکر آخرت ہے اس کے اندر، کہ پہلا تو یہ کہ جو اللہ کے کلام سے اعراض کرنے والے ہیں یہ مردوں کی مانند ہے، جیسے کئی یہ ٹاپک گزر بھی چکا ہے، آج بھی آئے گا۔ سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ والموت، یہ مردے ہیں۔ اگر یہ اس بات کو دین حق کو قبول نہیں کر سکتے تو ان کی مثال تو مردوں جیسی ہے۔ زندہ تو وہ ہیں جو اللہ کے دین کو قبول کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگلا ٹاپک دیکھیے، اب یہ جو آیت یا نشانی کے بارے میں بتا دیا گیا، دیکھیں اس ٹاپک میں یہ بتایا گیا نا، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، آپ ان کے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی لے کر آئے۔ اب اس نشانی کی تفصیل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کی گئی، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی میں رب ہی، آپ کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر، قادر ہے، علی ان ینزل، یہ کہ وہ نازل کرے، آیتن، کوئی نشانی، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، ان کے اکثر نہیں جانتے کہ نشانی کے آ جانے کا کیا مطلب ہے۔ آیت کریمہ کا جو آخر ہوتا ہے اس کا تعلق پوری آیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے اکثر جانتے نہیں ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ نشانی نازل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ نشانی کیوں نہیں آتی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، بس کوئی نشانی آئے، فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے اترے، ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب نازل کرے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء رسول سے نشانی مانگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ نشانی کے آنے کا کیا مطلب ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر جب اللہ کی نشانی آ جاتی تھی تو پھر حجت قائم ہو جاتی، اس کے بعد جو ایمان نہیں لا رہے پھر اللہ کا عذاب ہے۔ بولیے پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ مطلب ہے نشانی کے آنے کا، یہ مطلب ہے نشانی کے آنے کا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں کسی چیز نے نہیں منع کیا کہ ہم نشانیوں کو بھیجیں، الا مگر ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی نشانیوں سے جھٹلایا تھا، اور جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ پھر عذاب، دیکھیے نشانی، جب اللہ کوئی نشانی بھیج دیتا ہے لوگوں کے مطالبے پر اور جو ایمان نہیں لاتے پھر اللہ کا عذاب ہے، پھر کوئی سیکنڈ آپشن نہیں بچتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ نے ایک مثال بھی دی سورۃ الاسراء کی آیت کے اندر کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی، مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، بالکل واضح تھی، دکھائی دے رہی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تیسرے پارے کی آیت ہے نا، پھر اللہ رب العزت کا عذاب بھی ان پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مطلب ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نشانی کے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ بڑی نشانیاں مانگ رہے ہیں لیکن ان کو اصل میں معلوم نہیں کہ نشانی کے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جی بالکل آگے چلیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین میں، دابہ، دابہ کا مطلب ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تفسیر بھی کرتے جاتے ہیں، دابہ کا مطلب ہوتا ہے کل ما یدب علی الارض یا یدب علی الارض،
ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، حشرات ہیں، جو چیز بھی زمین پر چلتی ہے وہ دابہ میں آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہیں ہے، وَلَا طَائِرٍ، اور نہ ہی کوئی پرندہ، يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، یطیر فعل مضارع جو اڑتا ہے، بِجَنَاحَيْهِ اپنے دو پروں کے ساتھ، إِلَّا مگر، أُمَمٌ یہ گروہ ہے، أَمْثَالُكُمْ تمہاری مانند، یہ جتنے بھی ہیں یہ تو تمہاری مانند گروہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ما فرقنا، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کچھ بھی، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی، ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف، یحشرون ان کو جمع کیا جائے گا، پھر انہیں کس کی طرف جمع کیا جائے گا؟ پھر انہیں اللہ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ تو زمین کے اندر چلنے والی کوئی مخلوق بھی ہے، ہواؤں میں اڑنے والا کوئی پرندہ بھی ہے، مگر وہ تمہاری طرح گروہ ہے۔ امم امت ان کی جمع ہے، امت ان کی جمع ہے، مطلب گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ تمہاری طرح کی گروہ ہے، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر انہیں اپنے رب کی طرف اٹھایا جائے گا۔ تو اسی آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا اور 30ویں پارے کی ہے کہ آیت سے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، تو نہ صرف قیامت انسانوں جن پر برپا ہوگی بلکہ زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا، ان پر بھی قیامت برپا ہوگی، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے دابہ اور پھر طائر پرندے کا الفاظ کہا اور پھر کیا کہا کہ ثم الی ربہم یحشرون، پھر انہیں ان کے رب کی طرف جمع کیا جائے گا۔ جی جناحی، جناح ہو تو مطلب پر، جناحینی دو پر، نون گر گیا تو کیا ہو گیا؟ جناحین، ٹھیک ہے جی، اس پرندے کے دو پر۔ والذین کذبوا، اگلے ٹاپک کی طرف دیکھیے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، سمن، سمن کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہرے ہیں، وبکمن اور وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ جس کو اللہ چاہے، یضللہ اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء اور جس کو اللہ چاہے، یجعلہ بنا دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو اللہ چاہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو اب دیکھیے یہاں پر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، یہ تو پہلے گزر بھی چکا کہ جو اللہ کی آیات کو ماننے والے نہیں ہیں ان کی مثال وہ مردوں کی مانند ہے۔ وہ کس کی مانند ہے؟ والموتى یبعثهم اللہ، جو ابھی گزرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، صراط مستقیم پر رکھے، دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اسی آیت کی مزید وضاحت، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو بالکل بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری کا اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانسان جو 29ویں پارے کی سورت ہے، یا جس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے انسان کو راستے کی رہنمائی کر دی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ تو اس آیت سے اور اس طرح کی دیگر آیات سے پتہ چلا کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے لیے ہدایت کو چنتا ہے یا اپنے لیے وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے، اور اس مسئلے کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی چلیے یہاں پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے اس پیج کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس پیج کو مکمل کرنے کے بعد میں اپنی اسکرین شیئر کر کے یہیں پر انشاءاللہ، کیونکہ ہماری جو ایڈمن ہے فہیم بھائی ان کی طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ میری کچھ سلائڈز کلیئر نہیں ہیں، تو ہم
OBS کو سٹاپ کر کے میں اپنی سکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ میری سلائڈز کچھ کلیئر ہو سکے. آپ مجھے کچھ سیکنڈ کا ٹائم دیجیے جی. جی بارک اللہ فیکم. تو ایسے ہم کلاس کو چلا سکتے ہیں، لیکن اس میں بس یہ ہوگا کہ میری سلائڈ تو انشاءاللہ آپ کے پاس امید ہے کلیئر آ رہی ہوگی. اور فہیم بھائی آپ بتا دیجئے کیا میری ویڈیو بھی دکھائی دے رہی ہے؟ سوری فہیم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیے الحمدللہ ٹھیک ہے جی، میسیج بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آج کی کلاس ہم ایسے رن کرتے ہیں کیونکہ غالباً میری طرف کچھ نیٹ کی پرابلم ہے. تو چلیں بالکل ایسے کلیئر ہے انشاءاللہ. آج کی کلاس ہم ایسے چلاتے ہیں جی. بارک اللہ فیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگلا ٹاپک دیکھیے، اس پیج کا 5واں ٹاپک ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ مکی صورتوں کے اندر آپ کو یہ سبق کئی مرتبہ ملے گا جو ان 2 آیات کا ٹاپک ہے. اور یہ ٹاپک یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین جب ان پر کوئی شدید قسم کی سختی آتی تھی تو پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے. ویسے وہ کس کو پکارتے؟ اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے. لیکن جب شدید سختی آتی، کوئی تنگی آتی، تو پھر وہ کس کو پکارتے؟ پھر وہ ایک خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے. تو یہ 2 آیات اس بارے میں ہیں. قل کہہ دیجئے، ارائیتکم کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا اتتکم آئے تمہارے پاس، الساعۃ قیامت، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ تدعون تم پکارو گے. تمہارے پاس اگر اللہ کا عذاب آ جائے، مطلب کوئی آزمائش آ جائے، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، تو کیا پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ اغیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ تدعون تم پکارو گے. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. بلکہ پھر اللہ نے خود ہی نفی فرما دی، فرمایا بلکہ ایاہ تدعون تم صرف اسی کو پکارو گے. دیکھیں تاکید آ گئی، اسی کو. بالکل جیسے ہے نا ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر بل ایاہ تدعون بلکہ تم اسی کو پکارو گے. فیکشف وہ دور کر دے گا، ما تدعون الیہ وہ ہٹا دے گا تم سے جس کی طرف تم پکار رہے ہو، انشاء اگر اس نے چاہا. وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو. اللہ اکبر. دوسری جگہ سورۃ العنکبوت کی جو آیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی مثال دی کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اب کشتی کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر جب اللہ انہیں خشکی تک نجات عطا کرتا ہے، فاذا ہم یشرکون پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، جب پریشانی چلی جاتی ہے تو پھر اپنے انہی اعمال کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے بھی کئی انسانوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. آزمائش جاتی ہے، اللہ سے پھر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے انسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مشرکین مکہ کا رویہ ہے. یہ مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ تنگی کے اندر اللہ کو پکارنا اور جب تنگی ہٹ جائے تو پھر اللہ کو بھول جانا. تنگی ہو یا خوشحالی ہو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کا معاملہ اتنا اچھا ہے کہ اس کے لیے تو بس خیر ہی خیر ہے. اگر اللہ اس پر کوئی انعام کرے وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے.
اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری ٹاپک دیکھیں اس پیج کا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف رسول، ہم نے بھیجے امتوں کی طرف رسول من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑا، ہم ان کو بالبأساء تنگی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ آہو زاری کریں، تاکہ وہ گریہ زاری کریں، تضرع کریں، فلولا پس کیوں نہیں، اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا انہوں نے گریہ زاری کی، ولیکن اور لیکن، قست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان اور شیطان نے مزین کیا ان کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین کیا، ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کا عذاب آنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی اللہ رب العزت نے وجہ بتائی کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، جیسے آج کل ہم آزمائش کے ایام سے گزرے، ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے اس آزمائش کا، لعلہم یتضرعون کہ یہ بندے آہو زاری کریں، یہ بندے روئے گڑ گڑائے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کی سختی ہے کہ آزمائش کے آنے کے بعد بھی، عذاب کے آنے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف نہ پلٹیں، یہ دلوں کی سختی ہے۔ نمبر ایک دلوں کی سختی، نمبر دو شیطان کا حملہ ہے کہ شیطان ان کے اعمال ان کے لیے اتنے مزین کر دیتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی کیا ہے، درست ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہی سب سے درست ہے۔ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، تو اس چیز سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ایک انسان برائی کرے اور اس کو اپنی برائیاں اچھی لگیں۔ دیکھیں برائی کا احساس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، برائی کا احساس بھی ہو جائے تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے کہ دل سے برائی کی نفرت بھی جاتی رہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 133 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، اس پیج پر آیات 44 سے لے کر 51 تک یہ آیات ہیں۔ ان 7 آیات کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، وہی اللہ کی نشانیاں ہیں، نصیحت ہے، رسولوں کو بھیجنے کے مقاصد ہے، اہل ایمان کا بدلہ ہے، اور عقائد کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ تو چلیے ہم ون بائی ون ان ٹاپکس کو پڑھتے ہیں۔ فلما نسو پس جب وہ بھول گئے، فلما نسو پس جب وہ بھول گئے، کیا بھول گئے؟ ماں جو ذکروا بہ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ذکروا دیکھیں فعل مجہول ہے، تذکیر مطلب نصیحت، جس چیز کی انہیں تذکیر کی گئی تھی جب وہ بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا؟ نہیں، عذاب سے پہلے ایک اور مرحلہ آیا، جب وہ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ہم نے کھول دیا ان پر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے، ہر چیز کے دروازے۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں اور خاص کر آج اکثر مسلمانوں کا حال واضح کرتی ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا جب وہ خوش ہو گئے، بما بسبب اس کے جو اوتوا وہ دیے گئے تھے، جب وہ خوش ہو گئے اس کے سبب جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتتاً اچانک، فاذا هم مبلسون تو وہ نا امید ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ نا امید۔ فقطع پس کاٹ دی گئی، دابر القوم قوم کی جڑیں، الذین وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین اور حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو
رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، حمد اسی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان آیات سے خاص کر آیت نمبر 44، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم، کسی گروہ کو اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ یہ مت سمجھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، ہمیں دنیاوی نعمتیں بھی ملتی جا رہی ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر انعام ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ کی پکڑ ہم پر آتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جب وہ نصیحت کو بلا بیٹھتے ہیں پھر ان پر دنیاوی نعمتیں کھول دی جاتی ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم ان کو آ لیتے ہیں، اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں، فائدہ مبلسون، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اگر کسی بھی قوم کو اس کے گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں اس پر اور زیادہ ہو رہی ہوں تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اور اگر وہ واپس نہ پلٹے تو پھر اخذناہم بغتۃ، یہ بھی اللہ کا وعدہ، یہ بھی سچ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اخذ اللہ، اگر پکڑ لے اللہ، سمعکم، تمہاری سماعت کو، وابصارکم، تمہاری بصارتوں کو، تمہاری آنکھوں کو، وختم، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو اس کو تمہارے پاس لائے، یاتی کا مطلب لائے کیونکہ باہر ہے، یاتی لائے کم تمہارے پاس بھی اس کو، یعنی یہ اللہ اگر ان چیزوں کو لے جائے، سمعکم و ابصارکم، دلوں پر اگر مہر لگا دے تو کون ہے ان چیزوں کو واپس پلٹانے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیرتے ہیں نشانیوں کو، ثم ہم یصدفون، ثم ہم، پھر وہ کیا کرتے ہیں جی، پھر وہ اس کا انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ پھر ہم نشانیوں کو ان کے لیے کیسے پھیرتے ہیں۔ کیف نصرف الآیات، قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم، اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتۃ، اچانک، او جہرۃ، یا کھلم کھلا، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، کیسے آئے؟ عذاب کی دو حالتیں بیان کر دی گئی، دو حالتیں یہ کہ بغتتاً، اچانک، اور جہرتاً، یا کھلم کھلا۔ جہری نماز جو ہے جہرتاً، اونچا، کھلم کھلا۔ ہل یہلک، نہیں ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الظالمون، مگر ظالم قوم کو۔ الا سے پہلے ہل یا ان اگر آئے تو اکثر مترجمین کے نزدیک وہ نفی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہل یہلک، نہیں ہلاک کیا جاتا مگر ظالم قوم کو، یا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کیا ظالم قوم کے سوا بھی کسی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کی، وجہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ انہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیں اسی لیے تو بیت اللہ کے منتظمین تھے، بیت اللہ کے تمام حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی کئی ایک آیات ہیں مکی صورتوں کے اندر یہ ٹاپک کئی مرتبہ آئے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے انہیں کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ وہ مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اگر تمہاری سماعتوں کو، تمہاری بصارتوں کو لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں لوٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ چیزیں تمہیں لوٹا سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، پھر وہ کیا کرتے ہیں جی،
پھر وہ یستفون اعراض کرتے ہیں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، فمن آمن پس جو ایمان لائے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بتلا دیا کہ رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر انہیں بھیجا جاتا ہے۔ جی میں نے اپنا مائک تبدیل کیا، امید ہے کہ اب میرا والیوم کچھ کلیئر ہوگا۔ فہیم بھائی اسفر بھی آپ پلیز بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں یا خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو رسولوں کی تعلیمات کو مان کر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کرے تو ان پر تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، خوف اور غم۔ خوف کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ۔ حزن، غم کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماضی کے ساتھ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، کیونکہ یہ ایمان بھی لائے اور انہوں نے اصلاح بھی کی۔ اللہ نے فرمایا والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، یمسہم العذاب ان کو چھوئے گا عذاب، ان کو چھوئے گا عذاب، بیما با یہاں سبب کے لیے ہے، با سبب کے لیے، بیما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے ہیں، جو وہ گناہ کرتے ہیں، ہماری نشانیوں ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو عذاب چھوئے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی چلیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ٹاپک عقائد سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے۔ پہلے آپ ان دونوں آیات کا ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جی قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم نہیں میں کہتا تم سے، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ انی ملک بے شک میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الیہ مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور ڈرائیے اس سے ان لوگوں کو جو یخافون خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا یہ کہ انہیں جمع کیا جائے گا، الی ربہم ان کے رب کی طرف، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، تاکہ وہ ڈرے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دونوں آیات کریمہ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ غیب کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
تو کہہ دیجئے کیا اندھا اور بصیر دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی مثال تو دیکھنے والوں کے ساتھ ہے، جو ان کا انکار کرنے والے وہ اندھوں کی مانند ہے۔ تو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو پھر مسلمان اور کافر یا ہدایت یافتہ اور جو ہدایت پر نہیں ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے، ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ کی طرف جمع ہونے سے ڈر رکھتے ہیں، مطلب ان کے دلوں میں یہ ڈر ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا، اور جو ہم عمل کرتے ہیں ان کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے۔ اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن کوئی اللہ کے علاوہ نہ تو مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا، تاکہ وہ ڈرے، تاکہ وہ تقوی کو اختیار کریں۔ جی تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 2 صفحات کو مکمل کیا۔ تیسرے پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں شاید کہ آج ہمارے ہاں کچھ نیٹ کا پرابلم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جو ہماری یہ ایریا ہے اس کے بعض حصوں کے اندر بجلی کا کچھ مسئلہ ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان انڈیا کے حالات کا، تو یہاں پر بجلی کا مسئلہ رہتا ہے۔ الحمدللہ یو پی ایس اس سے تمام چیزیں بہتر چل رہی ہیں، لیکن شاید کہ انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم ہے۔ لیکن میری سلائڈز آپ کے پاس کلیئر ہوں گی، میری آواز کلیئر ہوگی۔ آپ ایک دفعہ بتا دیجئے کہ میرا والیوم، میری سلائڈز آپ کے پاس کلیئر ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ صفحہ نمبر 134 ہے۔ جی فہیم بھائی، جی اب میں دراصل کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے تو میں نے کمپیوٹر کے مادھیم پر اس کو کور کر لیا تھا، تو اب میں نے دوبارہ سے اپنے مائک پر اس کو کنورٹ کیا۔ اب آپ چیک کر لیجیے میرا والیوم۔ چلیے الحمدللہ الحمدللہ۔ اصل میں او بی ایس کے اندر ہماری اس لیکچر کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو میں اس وجہ سے اس کو بھی آن رکھے، لیکن جو ہمارا یہ آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ اسی پر آ رہا ہے غالباً۔ جی چلے ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ تو چلیے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ صرف میں آپ سے 1 منٹ کا ٹائم چاہوں گا۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ صفحہ نمبر ہے 134، 134 ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ اس پیج میں آیات ہے 52 سے لے کر 58 تک۔ تو ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیتے ہیں۔ مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ پہلا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، صحابہ کرام جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان کی کچھ حالت کو ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مشرکین تھے ان کی حالت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان پر اللہ کی سلامتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہدایت اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ تمام ٹاپک ہے، 1 بائی 1 ہم چلتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے آپ جی بارک اللہ فیکم۔ غالباً کہ میں میٹنگ سے نکل چکا تھا، ابھی میں نے جوائن کیا۔ تو یہ جو جی فہم میں کلیئر ہے میرا والیوم ویڈیو؟ چلے الحمدللہ۔ اچھا یہ جو 2 آیات ہیں نمبر 52 53، پہلے ذرا ان کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کو دور کرنے سے منع کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اب ہوا اس طرح کہ مکہ کے مشرکین نے یہ کہا کہ اگر اس ایمان لانے میں دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی خیر ہوتی، اگر کوئی خیر ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کوئی خیر ہوتی تو
معاملہ یہ تھا کہ پھر اللہ رب العزت ہمیں منتخب کرتا. اگر کوئی خیر ہوتی تو اللہ رب العزت ہمیں منتخب کرتا. یہ پھر مکہ کے جو غریب قسم کے لوگ ہیں انہیں کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ سمجھا کہ آپ کو اگر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ہمارا انتخاب کرتا. اللہ نے ہمارا انتخاب نہیں کیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا تو پتہ چلا اس میں خیر نہیں ہے. جی تو ان دونوں آیات کے اندر اس ٹاپک کے بارے میں اشارہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ دور کیجئے ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح کے وقت والعشی اور شام کے وقت یریدون وجہہ وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ما علیکا نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کوئی چیز بھی وما من حسابکا اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیئن کوئی چیز فتطردہم پس آپ انہیں دور کریں گے فتکون من الظالمین تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دور کیا نہیں، لیکن مشرکین مکہ کے اس مطالبے کے جواب میں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تمام کمزور ضعفاء اور جو ہم میں کم تر قسم کے لوگ ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑے بلند درجات والے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا ڈرنے والا ہے تقوی والا ہے. لیکن مکہ کے لوگ ان کو کم تر سمجھا کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کبھی کوئی غلام ایمان قبول کر رہا ہے اسلام لا رہا ہے، کبھی کوئی غریب بندہ اسلام لا رہا ہے، اگر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ہمارا انتخاب کرتا. تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور نہیں کریں گے ہم ایمان نہیں لاتے. تو اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ آ گئی کہ ان لوگوں کو دور مت کیجیے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان اغنیاء کے لیے، ان امیر لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس آزمائش کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن چکا تھا، ایک آزمائش بن چکی تھی. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بِبَعْضٍ بعض کے ذریعے لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ کیا یہ ہے وہ من اللہ علینا من اللہ علیہم جن پر اللہ نے احسان کیا ہے من بیننا ہمارے درمیان، تاکہ وہ یہ بات کہ مشرکین مکہ کے یہ وہ غریب لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے اور یہ ایمان لے کر آئے ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں. الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعلم بالشاکرین شکر کرنے والوں کو جاننے والا. تو کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ مشرکین کتنا شکر کرنے والے ہیں یا یہ کتنا شکر کریں گے، اور یہ جو ضعیف کمزور لوگوں کا طبقہ یہ کتنا شکر کرنے والے ہیں؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بِآیاتنا ہماری آیات پر فَقُلْ تو ان سے کہہ دیجئے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر. اللہ اکبر. ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر. کتب ربکم تمہارے رب نے لکھ دیا ہے اعلی نفسہ اپنے نفس پر اور رحمت اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا. انہو بات تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے من عامل منکم جس نے عمل کیا تم میں سے سوءا برا بجہالت جہالت کی وجہ سے ثم تاب پھر توبہ کی من بعد ہی اس کے بعد واصلح اور اصلاح کی فانہ غفور الرحیم تو وہ اللہ بھی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو آیات کو وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے
سبیل المجرمین، مجرمین کا رستہ، جو برے لوگوں کا، مجرمین کا رستہ وہ واضح ہو جائے. ہم تو اس لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان آیات کے اندر تین چیزیں دونوں آیات میں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہہ دیجیے تم پر سلامتی ہو. تو صحابہ کرام پر سلامتی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامتی بھیجنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. نمبر تین، جس نے کوئی برا کام کر لیا، من عمل منکم سوءا بجہالہ، لاعلمی کی وجہ سے، ثم تاب، پھر توبہ کی، من بعد ہی، اس کام کرنے کے بعد، وہ اصلح، اور اصلاح کی. تو یاد رکھیے توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. تو جب اس نے توبہ کی اور اصلاح کی تو اللہ بھی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیں جب بات چل رہی ہے سلامتی بھیجنے کی، رحمت بھیجنے کی، توبہ قبول کرنے کی، تو پھر اللہ کی صفات بھی آئیں، غفور الرحیم. كذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 55، تاکہ مجرموں کا رستہ واضح ہو جائے. ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا رستہ بالکل واضح ہو جائے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے اللہ کے مومن بندے نہ صرف ہدایت کو سیکھتے ہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ وہ جو زمانے جاہلیت کے امور ہیں ان کا بھی علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ سے اس کو بچا سکیں، تاکہ اپنے آپ سے اس کو بچا سکے. برائی کے بارے میں وہ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ سے اس کو بچا سکے. یہ کام برا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو برائی کے بارے میں بھی علم ہو. وہ علم نعوذ باللہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے بچنے کے لیے ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انما تنقض عور الاسلام عروۃ عروۃ. یہ جو اسلام کی کڑیاں ہیں، کڑی ہوتی ہے نا اسلام، ایک کڑی کی مانند ہے، ایک زنجیر کی مانند ہے. اسلام کی یہ کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، یعنی اسلام کمزور ہوتا جائے گا. کب؟ اذا نشأ فی الاسلام، جب اسلام کے اندر وہ لوگ آئیں گے من لم یعرف الجاہلیہ، جو جاہلیت کو نہیں جانتے ہوں گے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت کے اندر جو کام ہوتے تھے ان کو بھی جانا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. اللہ اکبر. اور خاص کر ہمارے اس زمانے کے اندر آپ یقین جانیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے امور ہیں جو یا تو حرام ہیں یا مشتبہ ہیں، اور اکثر لوگ ان میں کیوں واقع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ مشتبہ ہے یا غیر مشتبہ ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے مجرمین کا راستہ واضح ہونا، اس کا پتہ ہونا، تاکہ انسان اس سے بچ سکے اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچا سکے. تو یہ آیت نمبر 55 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قل، کہہ دیجئے، لا اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی. یہ جو تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو یہ تمہاری خواہشات ہے، تو میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو. قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، تب، یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا، اور نہیں ہوں گا میں، من المقتدین، ہدایت یافتہ میں سے. لیکن مجھے تو اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو. نعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ اکبر. قل،
کہہ دیجئے انی علی بینۃ، بے شک میں ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ماں کا ترجمہ نہیں ہے، عندی میرے پاس، ماں جو، ماں کے تین مطلب تھے نا، نہیں کیا جو، پہلے ماں کا مطلب نہیں ہے میرے پاس، ماں جو تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کرتے ہو، جو تم جلدی جلدی طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کو ہے، نہیں ہے فیصلہ الا للہ، مگر اللہ کے لیے۔ مطلب مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر کوئی عذاب نازل کرے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ میرے پاس دلیل تو ہے، انی علی بینۃ من رب، میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وکذبتم بھی، تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ تو اب جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، وہ میرے پاس تو نہیں ہے، ماں عندی، وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ان الحکم الا للہ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لو ان عندی، اگر ہوتا میرے پاس، ما تستعجلون بہ، جو تم جلدی طلب کرتے ہو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، فعل مجہول ہے قضیہ، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، کس کے درمیان، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو، اللہ ظلم کرنے والوں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی مشرکین مکہ کے ایک جو ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل کرتے اگر سچے ہیں، تو ان کے اس مطالبے کا رد ہو گیا کہ یہ عذاب کا نازل ہونا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں، بلکہ ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، مجھے میرے رب کی طرف سے دلیل دی گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ اس دین کی دعوت ہے جو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے اللہ کی توفیق سے ہم اپنے سیکنڈ لاسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہی اللہ کی نشانیاں ہیں، عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے، بر و بحر کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے، اس کے اندر اللہ کی نشانیاں، عقائد، قیامت کا دن، اللہ کا علم، اس کی وسعت، یہ تمام عقائد کا بیان مکی صورتوں کے اندر ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ، اور اس کے پاس، مفاتح الغیبی، غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها، نہیں علم رکھتا ان کا، الا مگر ہوا وہ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہی اس کا علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ، جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور تری میں ہے، سمندروں میں ہے، جو سمندروں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو خشکی میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی پتا، الا مگر، یعلمها، وہ علم رکھتا ہے اس کا، ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانا، حبہ کا کیا مطلب ہے دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، نہ ہی تر، رطب کا کیا مطلب ہے تر، ولا یابس، اور نہ ہی خشک، چاہے وہ دانا تر ہے یا خشک ہے، الا مگر، فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں یہ سب چیزیں درج ہیں۔ ایک پتے کا گرنا بھی وہ جانتا ہے، اور ہر دانے کے بارے میں بھی وہ علم رکھتا ہے، چاہے وہ دانا تر ہے یا وہ دانا خشک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ جو آیات ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا اتنی واضح آیات کے بعد دوسری مرتبہ آج کی آیات کے اندر غیب کا ٹاپک چل رہا ہے؟
کہ غیب کا علم، غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو برو بحر کی باتیں جانتا ہے، خشکیوں اور تریوں کے اندر جو کچھ جانتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اس وقت بھی سمندروں سے بعض اوقات کوئی ایسا حشرات الارض، کوئی ایسی چیز نکلتی ہے، سائنس نے اس سے پہلے اس کو نہیں دیکھا ہوتا۔ آپ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مچھلیوں کی ایسی اقسام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی یہ نشانی ہے، حتیٰ کہ سمندر خود کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، پھر جو سمندر کے اندر مخلوقات ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا بر و بحر کے اندر جو کچھ ہے ان کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت، رات کے وقت تمہیں نیند دیتا ہے، وہ تمہیں فوت کرتا ہے باللیل، رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم دن میں کرتے ہو، جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ رات کو تمہیں سلاتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اس میں تمہیں اٹھاتا ہے۔ بعث کا لفظی مطلب اٹھانا ہوتا ہے، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں لِيُقْضَىٰ، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے، اجل مسمى، ایک مقرر وقت کا، مطلب نیند سے تم جاگ جاتے ہو تاکہ ایک مقرر وقت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اجل مسمى سے کیا مراد ہے؟ موت کا وقت، یعنی وہ موت کے وقت تک کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ثم الیہ، پھر اسی کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما، اس کی، جو تم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ مرجعکم، جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بما کنتم تعملون، ماضی استمراری، کنتم تعملون۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ زبردست غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور زبردست ہے، وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے۔ حفظہ سے مراد یہاں فرشتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ دیتے ہیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، حَفَظَةً، حفاظت کرنے والے، حتی، یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت، موت، توفت رسولنا، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے۔ رسول کا لفظ مطلب ہوتا ہے پیغمبر بھیجا ہوا، تو جمع رسول ہے، مطلب ہمارے بھیجے ہوئے جب اس کو فوت کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ کوئی کمی نہیں کرتے اللہ کے فیصلوں میں۔ ثم، پھر، ردوا، انہیں لوٹایا جاتا ہے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، جو ان کا سچا رب ہے، پھر انہیں اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا سچا مالک ہے۔ الا لہ الحکم، الا، خبردار، جان لو، متنبہ ہو جاؤ، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے والوں میں بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ، سریع ان سے اسم تفضیل ہے، بہت جلد ہے، الحاسبین، حساب لینے والوں میں سے، یعنی حساب لینے والوں میں سے وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یہ وہی ٹاپک ہے جو آج بیان ہو چکا ہے کہ جب مشکل وقت آتی تھی تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ظلمات، اندھیرے، البر، جو خشکی ہے زمینی، والبحر، سمندر، تری مطلب، تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو،
تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃً اور مخفی انداز میں. کیا پکارتے ہو تم؟ لئن انجانا، اگر اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس سے. تم یہ پکارتے ہو کہ آج اگر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. یعنی تمہاری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب سمندروں میں یا خشکیوں پر، اندھیروں میں یا روشنی میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ جس کو تم پکارتے ہو. کیا پکارتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ اگر آج ہم بچ گئے، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجئے اللہ تمہیں نجات دے گا، منہا، یا وہ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے. کرب کا کیا مطلب ہے جی؟ تکلیف. ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے. ثم، پھر، انتم تشرکون، تم شرک کرتے ہو، پھر تم شرک کرتے ہو. اللہ اکبر. قل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، اعلی، اس چیز پر کہ ان یبعث علیکم، یہ کہ وہ بھیجے تم پر، عذابا، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے. تحت کا مطلب نیچے، ارجل پاؤں یا قدم. او یلبسکم، یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے، شیعاً، گروہوں میں، یا وہ تمہیں گروہوں میں گڈ مٹ کر دے یا خلط ملط کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہارے بعض کو بعض کی تکلیف چکھائے. وَيُذِيقَ، اور ذائقہ چکھائے، بَعْضَكُمْ، تمہارے بعض کو، بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کی تکلیف. انظر، دیکھیے، انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر کر، کیسے ہم پھیرتے ہیں نشانیوں کو یا آیات کو، کیسے ہم آیات کو پھیرتے ہیں. لعلہم، تاکہ وہ، یفقہون، تفقہ کریں، تاکہ وہ تفقہ کریں. کیا مطلب تفقہ کریں؟ مطلب یہ کہ وہ سمجھیں. دیکھیں کیسے ہم آیات کو پھیرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے. فقہ کا لفظ مطلب ہوتا ہے نا سمجھ، تاکہ وہ سمجھ بوجھ رکھے. تو دیکھیں ہم ان کے لیے آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے. قل، کہہ دیجئے، لَسْتُ عَلَيْكُمْ، نہیں ہوں میں تم پر، بِوَکیل، کارساز یا نگہبان، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک وقت ہے، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے. ان قریب کیا ہوگا جی؟ ان قریب تم جان لو گے. ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، ان قریب تم جان لو گے. جب تمہارے پاس وہ آزمائش آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، مسلمانوں کی فتح ہوگی، ہر چیز کا ایک وقت ہے. ان قریب تم جان لو گے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے آخری پیج کو مکمل کرتے ہیں. بلکہ میں یہاں پر ہمارے جو ایڈمن ہیں فہیم بھائی، ان سے مشورہ کرنا چاہوں گا، چونکہ آج غالباً کچھ ویڈیو کا بھی مسئلہ آ رہا ہے انٹرنیٹ کا. تو کیا خیال ہے کہ ہم اس آخری پیج کو آج مکمل کر دیں، یا پھر کل ہم 10 منٹ کا اضافی وقت لے کر کل ہم اس پیج کو مکمل کریں؟ تو آپ لوگ بھی کمنٹ کے اندر اپنی رائے دیجیے. اور فہیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہم کل تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیں. چلے ٹھیک ہے جی. تو آپ باقی سب بھی اس چیز پر ایگری ہیں جو ہمارے فہیم بھائی ایڈمن نے کہا کہ ہم اس پیج کو کل مکمل کر لیتے ہیں. کل پھر آپ کو 10 منٹ زیادہ دینے پڑیں گے. آج ہماری کلاس اگر 1 گھنٹے 10 منٹ ہے تو کل تقریباً 1 گھنٹہ 20-25 منٹ انشاءاللہ ہم کل تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیں گے، تاکہ کل امید ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کا یہ پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے.
تو چلیے اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر ہمارا پیج نمبر 136 اور اسی طرح جو اگلے 5 پیج ہوں گے کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.